क्या सिर्फ खूबसूरत घर, अच्छी नौकरी या महंगी गाड़ी एक कामयाब शादी की ज़मानत है? कभी आपने कोई ऐसा रिश्ता देखा है जो बज़ाहिर बाहर से तो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन शादी के चंद महीनों बाद ही सब कुछ बदल गया हो? हकीकत एक्चुअली ये है कि पाकिस्तान में बहुत से पेरेंट्स जब रिश्ता करने जाते हैं ना, तो वो सवाल जो उन्हें असल में पूछने चाहिए, वो पूछते ही नहीं और बज़ाहिर और ज़ाहिरी चीज़ों से मुतासिर हो के ही जो है ना, अपने बेटों का रिश्ता कर देते हैं, जिसका एंड नतीजा ये होता है कि फिर उन्हें ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही 7 अहम पॉइंट्स पर बात करूँगी, जिन्हें अगर आपने रिश्ता देखते वक़्त नोट कर लिया, तो आप अपने बेटे की ज़िंदगी को बहुत सी मुश्किलात से बचा सकते हैं। और आखिर में एक ऐसी बात भी मैं आपसे शेयर करूँगी, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही एक चीज़ सबसे बड़ा मसला बन जाती है। तो अगर आप अपने बेटे का रिश्ता करने जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर मालूम होनी चाहिए। ये वीडियो आपकी बेटे की ज़िंदगी का फ़ैसला करने में बहुत मददगार साबित होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल, आई एम आल्सो गुड। सबसे पहला पॉइंट, पहली बात, लड़की की तरबियत और अखलाक सबसे पहले देखें। अक्सर लोग खूबसूरती, तालीम या जहेज़ को अहम समझते हैं, लेकिन देखिए हकीकत ये नहीं है। शादी को कामयाब बनाने वाली जो चीज़ है ना, वो अखलाक और तरबियत होती है। एक खुश शक्ल इंसान मुश्किल हालात में भी घर को जोड़ने की कोशिश करता है। जो बद अखलाक होते हैं, वो छोटी-छोटी बातों पे भी झगड़ा कर देते हैं। हमारी फैमिली में मैं एक एग्जांपल है, हमारी ही फैमिली में कि 2 लड़कियां थी जिनकी सेम एजुकेशन थी। एक बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन हर बात पे वो गुस्सा करती थी। जबकि दूसरी मामूली सी शक्ल की थी, मगर नरम मिजाज और इंतहाई समझदार। 5 साल के बाद क्या हुआ? जो पहली वाली थी, जो बहुत खूबसूरत थी, उसकी शादी तकरीबन टूटने के करीब थी, जबकि दूसरी ने अपना घर जो है मोहब्बत और सुकून से आबाद किया हुआ था। इसलिए सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों पर फैसला ना करें। दूसरी बात, लड़की का अपने पेरेंट्स के साथ रवैया ज़रूर देखें। इंसान अपने असल किरदार से पहचाना जाता है। आप ये देखें कि उसका अपने घर वालों के साथ रवैया कैसा है। अगर कोई लड़की अपने माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं करती, उनसे आराम से बात नहीं करती, इनका ख़्याल नहीं रखती, इनकी खिदमत नहीं करती, तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो ससुराल में भी किसी का एहतराम और मोहब्बत नहीं करेगी। लेकिन अगर वो अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करती हो, तो ये सोचना कि शादी के बाद सब बदल जाएगा, ये हकीकत नहीं है। ये एक झूठ है जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल ना मेरी अपनी फ़ैमिली में, मैंने अपने भाई का रिश्ता देखने के लिए गई। बहुत पढ़ी-लिखी 18 स्केल की जो है ना वो लड़की थी, बेहद खूबसूरत भी, घर भी बहुत खूबसूरत, घर में 4-4 गाड़ियाँ भी खड़ी, सब कुछ। लेकिन मैंने अम्मी को सिर्फ़ इस चीज़ से मना किया कि जब वो गुफ्तगू कर रही थी ना, बात कर रही थी, तो उसकी मदर ने मोबाइल एकदम से आगे किया, तो उन्होंने कहा, "बेटा ये ज़रा मोबाइल खोल के दिखाओ, मैंने ये पिक्चर दिखानी है ना।" तो वो अपने बेटे की बात कर रही थी, अपने बेटे की तस्वीर दिखाना चाह रही थी हमें। तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा, और जिस बेटी का रिश्ता हम देखने के लिए गए थे ना, तो वो एकदम से उसने अपनी माँ के हाथ पे हाथ मार के कहा, "अम्मी 1 मिनट ठहरें, ज़रा मुझे बात तो करने दें।" अब ये चीज़ मुझे इतनी बुरी लगी, और मैंने सिर्फ़ इस चीज़ पे जो है ना, आप यकीन करें कि मैंने कहा, "नहीं, अम्मी जी जो अपनी सकी माँ की जिसको रिस्पेक्ट का ख़्याल नहीं है, आप क्या समझती हैं कल को वो आपकी या भाई की रिस्पेक्ट या हम लोगों में से हम लोगों को तो छोड़े, अपने घर वालों, अपने शौहर की ही रिस्पेक्ट नहीं करेगी।" तो इसलिए ये छोटी-छोटी चीज़ें, इन्हें ज़रूर जज करें। नेक्स्ट, तीसरी बात, मुश्किल हालात में इसका रवैया कैसा होगा? ये आपने सिर्फ़ जज करना होता है ना, बातों से आपने अंदाज़ा लगाना होता है। देखिए ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। कभी माली मुश्किलात भी आती हैं, कभी बीमारी, कभी अगर जॉब चली जाए हस्बैंड की, कभी कारोबार अगर हस्बैंड कर रहा है तो वो नुकसान हो सकता है। असल कंपेनियन वो होता है जो मुश्किल वक़्त में साथ खड़ा रहे। रिश्ता देखते के दौरान कोशिश करें कि मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत पे बहस करें, ताकि जब आप डिफरेंट टॉपिक्स पे बहस करेंगे, बहस नहीं लाइक गुफ्तगू मेरा मतलब है कि करें, ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि लड़की उन मसाइल को किस नज़र से देखती है।
اگر ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ جی اگر شوہر کی آمدنی کم بھی ہوگی تو مل کر حالات کا مقابلہ کریں گے، جبکہ ایک طرف دوسری لڑکی کہہ رہی ہے کہ گاڑی ہونی چاہیے، گھر اچھا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو یہ چند جملے انسان کی واضح سوچ ہے کہ وہ کل کو کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہیں کرے گی، وہ گھر پہ، گاڑی پہ، ان چیزوں پہ لڑائی ڈالے گی، وہ جھگڑا کرے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور دیکھیں۔ نیکسٹ چوتھی بات جو کہ آپ کو نوٹ کرنی چاہیے، صرف لڑکی نہیں، اس کے خاندان کا ماحول بھی دیکھیں، کیونکہ شادی میرا ماننا یہ ہے کہ صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندان کا رشتہ ہوتی ہے۔ گھر کا ماحول، آپس کا احترام، گفتگو کا انداز، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ اگر خاندان میں ہر وقت لڑائی اور تلخیاں ہوں تو اس کا اثر آنے والی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ دیکھیں، آپ جب پیرنٹس سے پوچھیں گے بھئی آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں، یعنی لڑکی کے کتنے ماموں، کتنی پھپھو، کتنے چچا، یہ سب ہیں، تو ان سے اندازہ بات کر کے جو ہے نا آپ کو ہو جاتا ہے۔ میری اپنی ہی فیملی میں جو ہے ایک مس ہیپ ایسے ہوا کہ ہم لوگ گئے، ہم نے یہ چیز جبکہ لڑکی کی ماں نے ہمیں کلیئرلی بتایا کہ جی میں تو سسرال میں ملنا جلنا نہیں ہے میرا، کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہاں میں اپنے ادھر ان کے تو صرف ماموں خالہ ان کے ساتھ ہی ملنا جلنا۔ تو دیکھیں، جو اپنے سسرال میں ایک بندہ غلط ہو جائے، دوسرا غلط ہو جائے، تیسرا غلط ہو جائے، بھی اگر سسرال میں آپ کی 4-5 نندے ہیں، 2-3 دیور جیٹھ، اس طرح سے اتنی بڑی فیملی ہے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ سب لوگ غلط ہیں اور آپ ہی ٹھیک ہو؟ تو یہ چیزیں نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں، انہیں آبزرو کریں۔ 5ویں بات، زندگی میں ہم آہنگی کو دیکھیں کہ آپ کے بیٹے کی سوچ کے ساتھ اس لڑکی کی سوچ کتنی ملتی ہے۔ کیا دونوں کی سوچ ملتی جلتی ہے؟ کیا دونوں مستقبل کے بارے میں ایک جیسا نظریہ رکھتے ہیں؟ یا سیم ایک جیسا نہیں تو ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت ملتا جلتا ضرور ہو۔ اگر ایک کو بہت سادہ پسند ہو اور دوسرا ہر وقت دکھاوے کی زندگی چاہتا ہو تو اختلاف پیدا ہونا فطری عمل ہے۔ دیکھیں، ایک لڑکا ہے فار ایگزامپل، اگر وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن صرف جو لڑکی ہے وہ جانا ہی باہر کے ملک چاہتی ہے، تو آپ کا بیٹا جانا نہیں چاہتا، لڑکی آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو باہر جانا چاہتی ہے، تو یہ تو بالکل ایک میں سمجھتی ہوں کہ پھر پیرنٹس کی غلطی ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ رشتہ کرنا، ان کی ظاہری خوبیوں کو، شکل و صورت کو یا پیسے کو دیکھ کے شادی کرنا، یہ غلط بات ہے۔ شادی کے بعد یہ اختلاف روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا بحث بن جاتی ہے۔ نیکسٹ 6ٹھی بات، مالی معاملات کے بارے میں اس کی سوچ جانیں۔ یہ سوال ضروری نہیں کہ وہ کتنے پیسے چاہتی ہے، بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ پیسے کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ کیا وہ فضول خرچی کرتی ہے یا بحث کی عادت رکھتی ہے؟ کیا حالات کے مطابق خود کو ڈھال سکتی ہے؟ ایک فیملی میں ہم لوگوں نے یہ چیز آبزرو کی کہ لڑکی معمولی چیزوں پر بھی غیر ضروری اخراجات کرتی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ شادی کے بعد یہی عادت دل جھگڑوں کی وجہ بن گئی۔ دیکھیں، ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑنا، آپ کو بظاہر اپنی ہی فیملی میں اگر آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچی تو بھئی فضول خرچی کرنے کی اس کو عادت ہے، اس کو کپڑے کی ضرورت نہیں، یہ بلا وجہ جب جاتی ہے کپڑے لے آتی ہے یا جوتے لے آتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آبزرو کرنے سے آپ کے بیٹے کی زندگی میں آنے والی جو مشکلات ہیں وہ بہت حد تک کم ہو سکتی ہے اگر آپ ان کو آبزرو پہلے کر لیں تو۔ 7ویں بات اور سب سے اہم بات، کیا وہ آپ کے بیٹے کا احترام کر سکے گی؟ محبت وقت کے ساتھ ساتھ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر احترام میں سمجھتی ہوں کم ہو جائے تو رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ دیکھیں کہ گفتگو کے دوران وہ دوسروں کی بات سنتی ہے یا نہیں، اختلاف کو کیسے وہ ہینڈل کرتی ہے، کیا وہ دوسروں کی عزت کرتی ہے۔ دیکھیں، ایک شخص کی بات کا یعنی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ بات کو کس انداز میں کر رہی ہے۔ اگر وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی کا مذاق اڑا رہی ہے یا والدین نے اس کی طرف صرف مذاق سمجھا لیکن شادی کے بعد یہی رویہ شوہر کے لیے تکلیف بن گیا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بینگ اے پیرنٹس آپ نے کہا کہ یہ تو صرف بچی نے جی مذاق کیا ہے، لیکن وہ چیز بعد میں بچی کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے ہی پرابلم بن جائے گی، تو دیکھیں کہ وہ جب آپ سے بات چیت کر رہی ہے تو وہ کسی بھی چیز کو، اگر اس کو آپ کی کسی بات پہ اختلاف ہے تو وہ
کس طریقے سے بات کرتی ہے، اس کو پازیٹیولی ہینڈل کرتی ہے، نیگیٹیولی کرتی ہے، کس کس لہجے میں وہ بات کر رہی ہے، اس سے آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی نیچر کس طرح کی ہے۔ دیکھیے میں ایک بات میں یہاں پہ کہوں کہ صرف ایک ملاقات پہ فیصلہ ہرگز مت کریں، جلد بازی اکثر غلط فیصلے کروا دیتی ہے۔ جب آپ رشتہ کرنے جائیں تو کم از کم 2 یا 3 ملاقاتیں ضرور رکھیں۔ مختلف ماحول میں گفتگو اور باہمی سمجھ بوجھ ہوتی ہے نا، جائزہ لینے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عام طور پر اکثر پیرنٹس کیا کرتے ہیں، وہ صرف خوبصورتی دیکھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں یا صرف نوکری یا دولت کو ترجیح دیتے ہیں، خاندان کے ماحول کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بیٹی کی رائے لینا وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھیں ریسرچ کیے بغیر جلد بازی میں ہاں کر دینا بالکل میں سمجھتی ہوں ایک کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہے یہ۔ دوسروں کے دباؤ میں آ کر بھی ہرگز اپنے بچوں کی زندگی کا فیصلہ مت کریں اور صرف سنی سنائی باتوں پہ یقین مت کریں جب تک آپ خود نہ آبزرو کر لیں۔ یاد رکھیں شادی صرف 2 لوگوں کا ساتھ نہیں، 2 زندگیوں کا سفر ہے۔ گھر کی خوبصورت دیواروں سے نہیں بلکہ کردار، احترام اور سمجھداری سے جو ہے گھر بنتا ہے۔ جب بھی آپ اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے جائیں تو ان 7 باتوں کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ چند احتیاطیں کرنے سے آپ کے بیٹے کی پوری زندگی خوشحال ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی شادی محبت، سکون اور اعتماد کی بنیاد پر قائم ہو تو فیصلے جذبات سے نہیں، حکمت اور ریسرچ سے کریں، چیزوں کو آبزرو کر کے کریں۔ اور اب آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں رشتہ طے کرتے وقت سب سے اہم چیز کیا ہونی چاہیے، اخلاق، تعلیم، خاندان یا کچھ اور۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہو اور پھر اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ایک صحیح مشورہ کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو، اور اسے تمام ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو اپنے بیٹوں کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ملتی ہوں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔